بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ ایک ایسے بدقسمت انسان کی کہانی ہے کہ جس نے 63 سال کی عمر تک جو بھی کام کیا، اس نے جو بھی کام کرنا چاہا وہ ناکام ہو گیا۔ میں آپ کو اس کی زندگی کی طرف لے چلتا ہوں۔ جب وہ 5 سال کی عمر میں تھا تو اس کا باپ انتقال کر گیا۔ باپ کے جانے کے بعد گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے اور کوئی نہ تھا، تو اس کی ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن بھر کام کرتی لیکن اس کے گھر کے اخراجات نہ ہی چاہ رہے تھے، تو اس نے فیکٹری کے اندر کام کرنا چاہا۔ وہ 5 سال کا معصوم بچہ اپنے 2 بہن بھائیوں کو کھانا کھلاتا، ان کے ساتھ کھیلتا، اور اس کی ماں دن بھر فیکٹری کے اندر کام کرتی۔ ایک دن 6 سال کی عمر میں جب وہ تھا تو اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو ایک سینڈوچ بنا کر دیا۔ اس نے اپنی بہن کو کھلایا، اپنے بھائی کو کھلایا۔ جب اس کی خود کی باری آئی تو اس کو یاد آیا کہ میری ماں تو صبح فیکٹری بھوکی چلی گئی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے سینڈوچ کو ٹفن کے اندر پیک کیا، اپنے دونوں بہن بھائیوں سمیت 4 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے فیکٹری جا پہنچا۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا لیکن اس کی ماں نہ مل سکی۔ آخر کار وہ تھک کر اپنے دونوں بہن بھائیوں سمیت ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں نے اپنے بچوں کو دور سے دیکھا اور وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی، اور اس نے آ کر اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا، ان کو پیار کیا، اور اس کے بعد وہ ماں بچے ایک سائے کے اندر بیٹھ کر رونے لگے۔ میں مزید آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں۔ جب وہ 7 کلاس میں تھا تو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے فارم ہاؤس کے اندر کام کرنا چاہا تو وہاں پہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایز اے کنڈکٹر کام کرنا چاہا، وہاں پر بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے گھروں کے اندر پینٹس اور سفیدی وغیرہ کا کام شروع کیا، فیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ٹرین کے اندر نوکری کرنی چاہی، وہاں پر بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ریلوے کے اندر کام کرنا شروع کیا، وہاں پر بھی فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایز اے وکیل کام کرنا چاہا، وہاں مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ آپ اس بدقسمت انسان کی ناکامیاں چیک کیجئے گا۔ جب اس کی 18 سال کی عمر ہوئی تو اس کی شادی ہوگی۔ شادی کے بعد اس کے 3 بچے ہوئے، اور مسلسل ناکامیوں اور غربت کی وجہ سے اس کی بیوی نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے 1925 کے اندر ایک فیکٹری بنائی، ایک کمپنی سی بنائی جو کہ لالٹائن بناتی تھی۔ وہ کمپنی اس کی چل پڑی، امریکہ سے مختلف شہروں سے آرڈر آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب میرے اچھے دن لوٹ آئے ہیں اور میں جو اب کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ اس کی بدقسمتی چیک کیجئے کہ کچھ ہی سالوں بعد ایک ڈرکو نام کی کمپنی بن گئی جو کہ بلب بنانے لگی۔ اس کی کمپنی کے بننے کے بعد اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور یہ اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک سروس اسٹیشن بنانا چاہا۔ اس نے وہ بنا تو لیا لیکن اس کو زیادہ دیر تک چلا نہ پایا۔ اس کے بعد اس نے ایک ریسٹورنٹ بنانے کی ٹھان لی۔ اس نے اس ریسٹورنٹ کے اندر 11 مسالوں، پریشر کوکر اور چکن کی مدد سے ایک شاندار ریسیپی تیار کی، جس ریسیپی کی وجہ سے اس کا ریسٹورنٹ چلنے لگا۔ لیکن اس کی بدقسمتی چیک کیجئے کہ کچھ ہی سالوں بعد حکومت نے اس کا ریسٹورنٹ ہٹا کر وہاں پر ہائی وے بنا دیا۔ دنیا اس کو آل ٹائم لوزر کا نام دینے لگی، لیکن اس نے کہا نو، آئی ایم دا ونر۔ اس نے کیا کیا، جب اس کی ریسٹورنٹ ختم ہوا تھا تب اس کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے $63 ادھار لیے اور نکل کھڑا ہوا۔ اس نے 1009 ریسٹورنٹ پر اپنی ریسیپی ٹیسٹ کروائی اور 1009 مرتبہ اس کی ریسیپی کو ریسٹورنٹ نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس کو کہتا کہ تیری ریسیپی اچھی ہے، لیکن ایک شخص ہے تھا جو کہتا تھا کہ اس کی ریسیپی شاندار ہے، اور وہ شخص وہ خود تھا۔
اور کوئی بندہ اس کی ریسپی کو شاندار یا اچھی ریسپی کا نام نہیں دیتا تھا اور دنیا اس کو لوزر کا نام دیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک امریکہ کے چھوٹے سے شہر کے اندر گیا۔ اس نے جا کر وہاں پہ ایک چھوٹے سے کیفے کے مالک اور اس کی بیوی سے ملا اور ان کو اپنی ریسیپی ٹیسٹ کروائی تو ان کو اچھی لگی اور انہوں نے اپنے مینیو کے اندر اس کی ریسپی کو بھی شامل کر دیا۔ انہوں نے اس ریسپی کا نام کیٹی فرائی چکن رکھ دیا۔ اس ریسپی کے بننے کے بعد ان کا ریسٹورنٹ بہت چلنے لگا۔ ان کا ریسٹورنٹ 1992 کے اندر 48 شہروں کے اندر اس کے 600 ریسٹورنٹ بن گئے اور وہ یوں سالانہ $20 بلین کمانے لگا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ جب 2018 کے اندر اس کی 126 ممالک کے اندر اس کے 22,000 ریسٹورنٹ تیار ہو گئے، 22,000 ریسٹورنٹ کے اندر اس کی ریسپی چلنے لگی اور یوں وہ سالانہ $50 بلین کمانے لگا۔ آپ KFC پر جائیں تو آپ کو اس کے اوپر ایک بابے کی تصویر نظر آتی ہے، اسٹیچو سے بنا تصویر سے بنی ہوتی ہے اور وہ بابا اس ریسپی کا مالک کرنل سینڈرس ہے۔ وہ کرنل سینڈرس 63 سال کی عمر تک صرف ناکام ہوتا رہا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور آخر کار وہ ایک دن کامیاب ہو گیا۔ تو ابھی 2018 تک 22,000 ممالک کے اندر اس کی جو 126 ممالک کے اندر جو ہے 22,000 اس کے جو ریسٹورنٹ ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ KFC کا نام ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ چیک کیجئے کہ وہ اس ٹائم سالانہ $50 بلین کما رہا ہے۔ اگر اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 10,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس انسان نے کامیابی کو حاصل کرنا چاہا اور وہ ایک دن کامیاب ہو گیا۔ تو اگر آپ بھی اپنے زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ کرنل سینڈرس کی زندگی کو دیکھیے کہ اس نے کتنی ناکامیاں دیکھی اپنی زندگی کے اندر لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے دنیا کو کہنے لگی آل ٹائم لوزر، تو لوزر ہے، لیکن وہ کہتا تھا نو آئی ایم دا ونر۔ اس نے ہار نہیں مانی اور وہ ایک دن دنیا کا کامیاب ترین آدمی بن گیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔